پتہ ہے جب کسی کے ساتھ زیادہ وفادار ہو جاؤ نا تو وہ آپ کو واقعی میں کتا سمجھنے لگتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں انسانوں کے ساتھ وفا کا رشتہ جائز ہی نہیں ہے۔ اپنے اپنے حقوق فرائض پورے کرو اور بس، زیادہ بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خام خواہ دنیا داری کی زنجیریں نہ ڈالو اپنے پاؤں میں۔ انسان کو اتنا آزاد تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے ایک بلاوے پر سب کچھ چھوڑ سکے۔ لوگوں کو لوگ مل جاتے ہیں، کوئی کسی کے بنا نہیں مرتا۔ یہ والی کہانی پچھلی صدی کی تھی۔ اب یوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہم یعنی کہ ہم محض بیچ کا وقفہ ہوتے ہیں۔ تھکن اتارنے کا وقفہ، موڈ بدلنے کا وقفہ، اور پھر وقفہ ختم تو تعلق ختم۔ اگر تم نے اس کو بھی آخر میں چھوڑنا ہی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں اور زندگی سے چرا کر اسے الگ مت کرو۔ اپنے لیے کوئی ایسی عورت ڈھونڈو جو تمہاری طرح وقت گزاری کی قائل ہو۔ ہم سب کی پہلی ترجیح سانس لینا ہوتی ہے یا کھانا ہوتا ہے۔ انسانوں کی تعلقات کی باری تو بعد میں آتی ہے، اور پھر دور والوں کی باری تو انتہائی فرصت میں۔ کبھی تو کم ہوتے رابطے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن پوچھا جاتا ہے جی کون آپ؟ انسان کوئی وینٹیلیٹر تو ہوتے نہیں کہ اگر ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کو سانس نہ آئے گی۔ اچھے لوگوں میں بری عادتیں نہیں ہوتی، اور بری عادتوں والے اچھے نہیں ہوتے۔ زیادہ کمانا قابلیت ہے تو طوائفوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ تعلیم کاروبار ہو گئی اور علم اٹھ گیا۔ بڑے سکول، بڑے کالج اور بڑی یونیورسٹی سب بڑا ہو گیا اور انسان چھوٹا۔ انسانی بال سے لے کر مریخ تک کی معلومات رکھنے والا انسان اپنے ساتھ بیٹھے انسان کو مسکرا کر دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ محبت تقسیم کرنی تھی اور دکھ چرانا تھا۔ ہم نے محبت چرا لی اور دکھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ساتھ دینے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، اور ساتھ چھوڑنے والے کے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ چراغ دیر تک جلتے ہیں لیکن بجھتے ہیں تو مکمل بجھتے ہیں۔ کچھ چراغ جلدی بجھ جاتے ہیں لیکن رات بھر دھواں دیتے ہیں۔ ہتھیلی کی لکیریں مستقبل بتاتی ہیں اور پیشانی کی ہمارا حال بتاتی ہیں۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے جسے محبت کرنا نہیں آتی، لیکن جو شخص محبت کو پہچان لینے کے بعد محبت کا ناجائز استعمال کرنا جانتا ہو، یقیناً اس شخص کی قربت خطرناک اور ناقابل بھروسہ ہوگی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ محبت عزت اور بھروسے کا دوسرا نام ہے؟ شاید میں نے ہمیشہ اپنی قدر اس لیے بھی کھوئی ہے کیونکہ میں نے خود کو ہر دفعہ ان لوگوں کے لیے حاضر رکھا جو میرے دل کے قریب تھے۔ گھٹن بہت بھر گئی ہے نا؟ لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہے۔ زندگی رک گئی ہے، مگر سنو ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہی موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اور رب سب ٹھیک کر دے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ الفاظ جسے بھی بولیں سچے دل سے بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ ان لفظوں میں چھپی سچائی جیسے دل کو خوشی دیتی ہے، اسی طرح ان لفظوں میں چھپا دھوکہ بہت زیادہ اذیت دیتا ہے، اور یہ اذیت اکثر آہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے اور بے حد حیرت ہوتی ہے۔ پھر میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ، یہ شخص مجھے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میں مسکراتے ہوئے روتا ہوں، اس کو اتنی بھی خبر نہیں کہ میری خاموشی ہی میری گفتگو ہوتی ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ میں کن مرحلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ کتنا کمزور ہے دعویٰ اس شخص کا جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔
وہ مجھے ظاہری صورت سے پرکھ کر کہتا ہے کہ مجھ میں یہ عیب ہیں، اس کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ ان عیبوں کے پیچھے کتنی مجبوریاں ہیں، کتنے راز ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر جو مجھے جانتے نہیں اور میری برائیوں کے جھوٹے چرچے کرتے ہیں، اور ترس آتا ہے ان پر جو ان چرچوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کتنے عجیب ہیں نا تیرے بندے، تجھے خوش کرتے کرتے کتنا ناراض کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ تھے وہاں، میں بس اپنی آگاہی کے عذاب میں جلتا رہ گیا۔ مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہے، میں نے خود کو زندہ رکھا تمہارے لیے خود کو زندہ رکھا، اور تمہیں یاد بھی نہ تھا۔ نہیں سوری، یاد تھا، ہاں یاد تھا، لیکن ایک اضافی پتے کے طور پر۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، کوئی آپ کو چاہتا جائے اور چاہتا جائے، آپ سے محبت کرتا جائے، آپ کو معتبر کر دے، پھر آپ بے پرواہ ہو کر جہاں مرضی رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، پر آپ جانتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی ایک باقی ہے۔ تم صرف خود کا فائدہ دیکھتے ہو، دوسرے انسان کے بارے کیوں نہیں سوچتے جس نے اپنا آپ تم پر خالی کر دیا ہے، اور اس کے لیے تم بے دوش نہیں ہو، تم بے قصور بالکل نہیں ہو۔ محبت جاتی ہے تو اس کی جگہ نفرت لے لیتی ہے۔ نفرت میں کون جلے گا، کرنے والا یا سہنے والا؟ تمہارا نقصان تو پھر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا سنو، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں تمہارا کہ تم ہر بار میری طرف ہی آؤ گے۔ ہاں لیکن ایک بات میں خدا کے جیسا کروں گا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی اس کے جیسی باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ بے نیازی ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے۔ تم اپنی مرضی سے محبتیں کرتے ہو اور چھوڑتے ہو اور بدلتے ہو۔ خدا نہ کرے اگر کسی دن کسی در سے ٹھکرائے گئے تو سہ نہیں پاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے نا تنہا ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر دو اور نتیجتاً وہ تمہیں آزمانے لگے۔ شدید ترین تنہائی کا عالم ہوتا ہے، صرف گمانوں کے سہارے پہ بہتے چلے جانا، اور پھر وفا پر قائم رہنا، اپنے دل کو خیالات کو بدگمانی کی گندگی سے بچانا، اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنا، اور پھر محبوب کی جدائی سہنا ایک الگ قیامت ہے۔ جس کے لیے ساری دنیا کو چھوڑا ہو وہی تنہا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ تھے وہاں، میں بس اپنی آگاہی کے عذاب میں جلتا رہ گیا۔ مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہے، میں نے خود کو زندہ رکھا تمہارے لیے خود کو زندہ رکھا، اور تمہیں یاد بھی نہ تھا۔ نہیں سوری، یاد تھا، ہاں یاد تھا، لیکن ایک اضافی پتے کے طور پر۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، کوئی آپ کو چاہتا جائے اور چاہتا جائے، آپ سے محبت کرتا جائے، آپ کو معتبر کر دے، پھر آپ بے پرواہ ہو کر جہاں مرضی رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، پر آپ جانتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی ایک باقی ہے۔ تم صرف خود کا فائدہ دیکھتے ہو، دوسرے انسان کے بارے کیوں نہیں سوچتے جس نے اپنا آپ تم پر خالی کر دیا ہے، اور اس کے لیے تم بے دوش نہیں ہو، تم بے قصور بالکل نہیں ہو۔ محبت جاتی ہے تو اس کی جگہ نفرت لے لیتی ہے۔ نفرت میں کون جلے گا، کرنے والا یا سہنے والا؟ تمہارا نقصان تو پھر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا سنو، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں تمہارا کہ تم ہر بار میری طرف ہی آؤ گے۔ ہاں لیکن ایک بات میں خدا کے جیسا کروں گا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی اس کے جیسی باتیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ بے نیازی ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے۔ تم اپنی مرضی سے محبتیں کرتے ہو اور چھوڑتے ہو اور بدلتے ہو۔ خدا نہ کرے اگر کسی دن کسی در سے ٹھکرائے گئے تو سہ نہیں پاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے نا تنہا ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر دو اور نتیجتاً وہ تمہیں آزمانے لگے۔
شدید ترین تنہائی کا عالم ہوتا ہے، صرف گمانوں کے سہارے پہ بہتے چلے جانا اور پھر وفا پر قائم رہنا، اپنے دل کو خیالات کو بدگمانی کی گندگی سے بچانا، اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنا اور پھر محبوب کی جدائی سہنا ایک الگ قیامت ہے۔ جس کے لیے ساری دنیا کو چھوڑا ہو وہی تنہا کر دیتا ہے، اپنی طرف جاتے راستوں کے کناروں تک کو مٹا دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تلاش کرو۔ جس کو پہلی بار اتنی مشکل سے پہچانا ہو وصل کی خوشبو دیے بنا جدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے ایک بار پھر سے مجھے تلاش کرو۔ جس کا خیال اندھیروں میں چراغ سحر ہو وہی اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، جنگلوں میں بھٹکا دیتا ہے، کنویں میں پھینکوا دیتا ہے، سولی پر چڑھا دیتا ہے، خود ہی دلوں میں اپنی جستجو رکھتا ہے اور پھر خود کو ہزاروں پردوں میں چھپا کر پوچھتا ہے کہاں ہے محبت؟ اگر ہے تو جاؤ اپنے محبوب کو تلاش کرو اور پالو۔ زنجیروں میں جکڑتا ہے اور پھر کہتا ہے محبت ہے تو خود کو آزاد کراؤ اور پالو۔ تمہیں پتہ ہے تنہا ہونا کسے کہتے ہیں؟ جب ہزار پردوں میں موجود ذات سے محبت ہو جائے اور شعور کے سارے پردے واہ کر کے وہ کہے کہ گھنگرو پہن کر دیوانے بن جاؤ، تم سے زبان چھین کر کہے کہ میرا نام پکارو، تمہیں جلا کر راکھ کر دے اور پھر پوچھے بتاؤ محب کون ہے۔ زندگی میں اصل ضرورت تو ان لوگوں کی پڑتی ہے جنہیں دعائیں مانگنے کی عادت ہوتی ہے، جو سب کے لیے مانگتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ سب نام دہراتے ہیں، ان کی نہیں جن کو ضرورت کے وقت بلاؤ تو بیزی ہوں، تھوڑی دیر بعد بات ہوتی ہے کا میسج مل جاتا ہے، جن کے پاس گھنٹوں آن لائن رہنے کے لیے وقت ہے مگر دوست کی دوستی کے لیے وقت نہیں، وہ نہیں جن کے پاس بے چینی میں تسلی دینے کو الفاظ نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ رشتے کہنے سے نہیں بنائے جاتے، ان کہی باتوں پر عمل رشتوں کے دھاگے مضبوط کرتے ہیں۔ دنیا کی بہت ساری قیمتی اشیاء میں ایک اعتبار سر فہرست سمجھا جاتا ہے، جو کہ اگر کسی پر آ جائے کتنا ہی پرایا کیوں نہ ہو آپ کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر کسی سے اٹھ جائے تو وہ شخص کتنا ہی دل میں اپنی جڑیں گار بیٹھا ہو آپ کو انجان بنا دیتا ہے۔ قابل اعتبار بنے، قاتل اعتبار بہت ہیں۔ زندگی کے سفر کی مختلف شکلیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ آسانیوں کے زمانے سے گزر رہے ہوں اور کوئی مشکلات کے زمانے سے گزر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ آج کسی کی مشکل ہے، اگر آپ آسان کر دیں گے تو جب کبھی آپ پر کوئی مشکل آئے گی یا آپ مشکل سے گزریں گے تو اللہ آپ کی مشکل آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ آج کا دن رات میں بدلے گا اور رات سے صبح نکلے گی۔ کسی پر سے رات گزر رہی ہے تو اس میں سے اپنے لیے اندھیرے نہ سمیٹیں، ورنہ آپ کے دن بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ ہم انسان ساری عمر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب انہی لوگوں سے ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، کسی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہمارے رونے سے یا ہنسنے سے، زندہ رہنے سے یا پھر مر جانے سے۔ صرف اللہ دیتا ہے ساتھ، صرف اللہ دیکھتا ہے بھیگی پلکیں، صرف اللہ دیکھتا ہے بہتے ہوئے آنسو، صرف اللہ سنتا ہے ان آنسوؤں کا شور، صرف اللہ سنتا ہے دل کے ٹوٹنے کی آواز، صرف اللہ رہتا ہے ہمارے ساتھ آخری سانس تک۔ انسان کبھی ساتھ نہیں رہتے۔ میری مدد کر یا رب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں گر چکا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی۔ یا رب مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میری رہنمائی کر میرے رب، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے۔ میں جانتا ہوں اس اندھیرے میں بھی تو میرے ساتھ ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں کیا کبھی، تو ہی تو ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ تو کوئی راہ نکال دے گا، تو میری اذیتوں سے واقف ہے، اپنے بندوں کے کیے ظلم سے واقف ہے۔
میری سسکیوں سے بس تو ہی واقف ہے، میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں یا رب، بس تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میں تھک رہا ہوں، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ میری مدد کر یا رب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں میں گر چکا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی۔ یا رب مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میری رہنمائی کر میرے رب، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے۔ میں جانتا ہوں اس اندھیرے میں بھی تو میرے ساتھ ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں کیا کبھی، تو ہی تو ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ تو کوئی راہ نکال دے گا، تو میری اذیتوں سے واقف ہے، اپنے بندوں کے کیے ظلم سے واقف ہے، میری سسکیوں سے بس تو ہی واقف ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں یا رب، بس تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میں تھک رہا ہوں، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا، مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پہ ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ ذرا ذرا بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپ کپ آتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتا نہیں وہ سمجھ لیتا ہے، میری کپ کپ آتی ہوئی زبان کا دکھ وہ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کے رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کر دے، کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے۔ ان قریب بنائے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی، ان قریب ہو جائیں گے ناممکن سے کن کے معجزے بھی۔ تھک جاؤں گا لیکن پھر بھی تیرا ہی در کھٹکھٹاؤں گا، تو بھی ناراض ہو جائے گا تو بتا پھر میں کہاں جاؤں گا۔ دنیا تو نہیں رکھتی بھرم کا صلہ، اور میں دیکھتا رہ جاؤں گا، تو کرے گا کوئی ایسا معجزہ، میری آسمان کو دیکھتی ترستی نگاہیں حیران رہ جائیں گی۔ تو کن کہے گا اور میں اپنی نامکمل کہانی کو بھی مکمل ہوتا دیکھتا رہ جاؤں گا۔ لوگوں کو لگتا ہے محبت کا نام ملنا اذیت ہے، میں بتاؤں اذیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی رات کی تاریکی میں سجدہ کرتے ہوئے احساس ہوا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، وہ آج آپ کو ہمیشہ کی طرح آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا، کیونکہ آپ سے جانے انجانے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے
جو آپ کے رب کو پسند نہیں۔ کبھی یہ اذیت محسوس ہو تو پتہ چلے کہ اذیت ہوتی کیا ہے۔ جب آپ کسی کو بجھتا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس کے سامنے زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ خود سے جنگ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی وہ کام ہے جس میں فتح یابی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ بہت مشکل ہے خود کو سمجھانا کہ میں تھکا تو نہیں ہوں، میں رویا تو نہیں ہوں، نہیں مجھے ہار تو نہیں ہوئی ہے، میں خوش ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کی ذات کا جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور بے شک میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ جو میرے رب کی چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، کیونکہ میرا رب ہی میری اصل چاہت ہے۔ جب مومن کی رضا اس کے رب کی رضا میں ڈھل جائے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ کسی کے جانے، کسی کے بدل جانے، کسی کے یکدم کم وقت اور جی چرانے پر غمزدہ ہیں۔ ریلیشن شپ ہو یا دوستی، دونوں کو لے کر وہ لوگ روتے نظر آتے ہیں جن سے ان ناموں پر ٹائم پاس کیا گیا ہو۔ میں بھی اس وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہوں۔ آسان سا مشورہ ہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مطمئن رہیں، کسی کی زندگی میں یکدم آنے اور آپ کو وقت دینے کو اتنے دل و جان پر سوار مت کریں کہ پھر بدلتے رویے کو دیکھ کر دکھ ہو، اور بدلتے رویے کو دماغ پر چڑھائیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو چپکے سے اپنی زندگی سے الگ کر دیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ضرور آئیں گے، اپنی زندگی خراب مت کریں۔ محبت اور سچے لوگ اتنے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایمانداری۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جتنا ہو سکے محبتیں بانٹیں۔ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ انسان کو کچھ ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح تنہائی کے پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث بھی بنتی ہیں۔ درد سہتے سہتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی دھوکہ بھی دے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت تک ہم درد سہتے سہتے پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی رونا نہیں آتا جن باتوں کو اگر پہلے کبھی سن لیا ہوتا تو شاید رو رو کے مر جاتے۔ لفظ تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دیتی ہیں وہ امیدیں جو ہم دوسروں سے وابستہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ کسی کو کیا بتاتا میں، کسی کو کیا سناتا میں، بہت لمبی کہانی تھی، بہت غمگین فسانے تھے، بہت گہری محبت تھی، بہت کم ظرف لوگوں سے، بہت مضبوط رشتے تھے، بہت کمزور لوگوں سے، وہ سب نظروں کا دھوکہ تھا۔ آج کل زیادہ تر لوگ کسی کے جانے، کسی کے بدل جانے، کسی کے یکدم کم وقت اور جی چرانے پر غمزدہ ہیں۔ ریلیشن شپ ہو یا دوستی، دونوں کو لے کر وہ لوگ روتے نظر آتے ہیں جن سے ان ناموں پر ٹائم پاس کیا گیا ہو۔ میں بھی اس وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہوں۔ آسان سا مشورہ ہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، مطمئن رہیں، کسی کی زندگی میں یکدم آنے اور آپ کو وقت دینے کو اتنے دل و جان پر سوار مت کریں کہ پھر بدلتے رویے کو دیکھ کر دکھ ہو، اور بدلتے رویے کو دماغ پر چڑھائیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو چپکے سے اپنی زندگی سے الگ کر دیں۔ اگر وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو ضرور آئیں گے، اپنی زندگی خراب مت کریں۔ محبت اور سچے لوگ اتنے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک میں ایمانداری۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جتنا ہو سکے محبتیں بانٹیں۔ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔
انسان کو کچھ ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح تنہائی کے پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث بھی بنتی ہیں۔ درد سہتے سہتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی دھوکہ بھی دے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت تک ہم درد سہتے سہتے پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی رونا نہیں آتا جن باتوں کو اگر پہلے کبھی سن لیا ہوتا تو شاید رو رو کے مر جاتے۔ لفظ تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دیتی ہیں وہ امیدیں جو ہم دوسروں سے وابستہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ کسی کو کیا بتاتا میں، کسی کو کیا سناتا میں، بہت لمبی کہانی تھی، بہت غمگین فسانے تھے، بہت گہری محبت تھی، بہت کم ظرف لوگوں سے، بہت مضبوط رشتے تھے، بہت کمزور لوگوں سے۔ وہ سب نظروں کا دھوکہ تھا، وہ جادوگر زمانے تھے۔ بہت آسان لوگوں کے بہت مشکل بہانے تھے، لہو میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی میں نے۔ بہت بے ضرر لوگوں کے بہت قاتل نشانے تھے، تعلق جن سے رکھا تھا تعلق ٹوٹ جانے پر بہت سستے نکال آئے، بہت انمول جانے تھے۔ کسی کو کیا بتاتا میں، کسی کو کیا سناتا میں، بہت لمبی کہانی تھی، بہت غمگین فسانے تھے، بہت گہری محبت تھی، بہت کم ظرف لوگوں سے۔ زندگی کبھی نہ کبھی یہ احساس بھی دلاتی ہے، یقین جانے کسی کو ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم کسی کی زندگی سے چلے جائیں تو صرف چند دن کا رونا دھونا ہوتا ہے، پھر سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، انہیں ہم سے بہتر اور لوگ مل جانے پر خوشیوں کی سڑک پر دوبارہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ بس یہی ہے ہم انسانوں کی اوقات، اور افسوس صد افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان مٹی کے پتلوں کے لیے ہم اپنے رب کو بھول بیٹھتے ہیں، اس اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں جو ہر آواز پر جواب دیتا ہے۔ وہ رب ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں ہو جاتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی کسی سے دل مت لگائیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی اور اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً کسی سے بھی دل مت لگائیے گا، کیونکہ یادیں اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور یہی یادیں اور عادتیں آپ کو جینے نہیں دیتی۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے بہت سارے اپنے ایسے دوست دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر ایک پل بہت اذیت میں گزارا ہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ٹھکرایا ہے کسی ایک کی خاطر۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں اس سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں، تو یقین کر لیں کہ آپ کا اپنا دل بھی اس حقیقت کو نہیں مان رہا کہ وہ آپ کا ساتھ نبھائے گا۔ کبھی کبھی وہ رب دل میں گزرنے والی چھوٹی سی خواہش کو بھی پورا کر کے یہ بتاتا ہے کہ آئے میرے بندے، دیکھ میں تیرے کتنا قریب ہوں، بس تو پریشان نہ ہوا کر۔ اور اللہ کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پہ ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آ جائے گا، پھر تم شکر کرو گے
کہ فلاں فلاں چیز تمہیں فلاں فلاں وقت نہیں ملی، تم نہیں سمجھتے، مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ محبت اس سے کریں جو آپ کی شرارتوں پر ہنس سکے، آپ کے پاگل پن میں شریک رہے، سردی کی یخبستہ شاموں میں آپ کے ساتھ دریا میں پاؤں رکھ کر بیٹھ سکے، جس کے سامنے آپ کے اندر کا بچہ کھل کر شرارت کر سکے، اور جو آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے بنا آپ کے بولے دکھ محسوس کر لے اور آپ کی آنکھ کا آنسو ہمیشہ صاف کرے، نہ کہ آپ کی آنکھ میں آنسو لائے، اور جو آپ کے روٹنے پر آپ کو منا لے، اور اگر کبھی اپنا غصہ نکالے تو بھی آپ کی عزت کو اولویت دے، محبت میں روٹھے کو منانے میں دیر نہ کرے۔ اور پتہ ہے بے بسی کی انتہا کیا ہے؟ ذہن میں لاکھوں الجھے خیالات کی مالا کو خوبصورت طریقے سے لفظوں میں پرو کر بیان کرنا،